कल जो ये मुसाकिन मॉल के जो ऑनर हैं उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह के और भी बेशुमार केसेस हो रहे हैं। जगहें ली भी होती हैं, उनको जगहें नहीं, कब्जे नहीं मिल पाते, प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, खासतौर पे हमारे फैसलाबाद में आप कोई भी बड़ा बंदा आता है, बड़ा नामी गिरामी बंदा है, उसने क्या किया कि एक थोड़ी सी जगह ली, अपना बोर्ड शोर्ड लगाया, एक आध कंटेनर या मेज कुर्सी रख दिया और फिर उसके ऊपर उसने किया क्या, लोगों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए इकट्ठा किया और फिर चंद अरसे के बाद रफू चक्कर हो गया। हनीफ जाट साहब देखिए, एक इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा मुकाम और उसके बाद देखिए एक बेवा से भी आपने फ्रॉड कर लिया। इनमें सबसे जो गंदा किरदार है ये प्रॉपर्टी डीलर्स का है। एक एक प्लॉट को 50-50 जगहों पर बेचा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े शरीफ नफ्स किस्म के जो अपने आप को दिखाते हैं, आप यकीन माने वहाँ पर भी बेतहाशा फ्रॉड हो रहा है। और सबसे पहले फंसाते भी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जिन्होंने पैसे दे दिए, जो इस टाइम पे परेशान है, उनके लिए क्या हाल है? वो लिटिगेशंस में जाएंगे, अब वो अदालतों में केस करेंगे। होता क्या है कि उनको धमकाया जाता है। तो इस तरह का महकमा जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए जो कि इन लोगों से आने हाथों से निपटे। अच्छा, तो सरदार साहब हमें बताइएगा, कल जो ये मुसाकिन मॉल के जो ऑनर हैं उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह के और भी बेशुमार केसेस हो रहे हैं, जैसे जो बेवा हैं और उन्होंने भी अपने अक्सर जगहें ली भी होती हैं, उनको जगहें नहीं, कब्जे नहीं मिल पाते, प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और भी बेशुमार केसेस हो रहे हैं। अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो खासतौर पे हमारे फैसलाबाद में आप कोई भी बड़ा बंदा आता है, बड़ा नामी गिरामी बंदा है, उसने क्या किया कि एक थोड़ी सी जगह ली और थोड़ी सी जगह को वहाँ पर जो है वो उसने पैसे लगाए, पैसे लगाकर जो है अपना बोर्ड शोर्ड लगाया, एक आध कोई कंटेनर या मेज़ कुर्सी रख दिया और फिर उसके ऊपर उसने किया क्या कि उसने वहाँ पर जो है लोगों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए इकट्ठा किया और फिर चंद अरसे के बाद रफू चक्कर हो गया। ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे फैसलाबाद में मौजूद हैं। और ये जो हनीफ जाट साहब देखें, एक इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा मुकाम और उसके बाद देखिए एक बेवा से भी आपने फ्रॉड कर लिया और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मामला। देखिए ये तो अब केस सारी बातें चलेगा, तो इसके ऊपर जो है बात होगी और जो है वो इसकी फाइंडिंग्स में मालूम हो जाएगा कि उन्होंने किस हद तक क्या फ्रॉड किया है। लेकिन ऐसा हमारे शहर फैसलाबाद की हर दूसरी सोसाइटी में, हर दूसरी मार्केट में, हर जगह पर आप देखें कि जो कचहरियां हैं वो इसी लिटिगेशंस के भरी पड़ी हैं, इसी तरह के केसेस से भरी पड़ी हैं कि कोई किसी को जो है वो किसी ने किसी के पैसे दबा लिए। अब होता क्या है, यहाँ पे जो डीलर हजरात हैं, इनमें सबसे जो गंदा किरदार है ये प्रॉपर्टी डीलर्स का है। और ये वो लोग हैं जो कि लोगों की किसी न किसी इन्वेस्टर की जो है उसको उठा के लाते हैं। वो सादा लोग बेचारा, उसके पास पैसे होते हैं, वो कहता है कि मैंने इन्वेस्ट करना है, उसके पैसे इन्वेस्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो बेचारा जो है वो रुल रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसको कब्जा मिलता है। और ये ऐसा बेशुमार जगहों पर हो रहा है हमारे फैसलाबाद में। तो अब ये देखें कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है इतना बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है कि कहा जाता है जी इतनी इंस्टॉलमेंट दे दें, इतना एडवांस जमा करा दें। अच्छा, बंदा एडवांस भी जमा करवाता है, इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा है, लेकिन उसको कब्जा नहीं दिया जा रहा। एक एक प्लॉट को 50-50 जगहों पर बेचा जाता है, 50-50 उसकी फाइलें बनती हैं, 100 कई जगहों पर। तो मैं एक ऐसी भी जगह देखी जहां पर कम से कम जो 1000 फाइल है वो उसके पास, हालांकि उतनी जगह भी नहीं थी, उसने वो 1000 फाइल जो है वो बिल्कुल औने पौने दामों जो है वो एक किस्म के मुख्तलिफ लोगों को दी हुई थी। और हर दूसरा बंदा जो था वो क्लेमेंट था कि जी ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है, लेकिन वो एक प्लॉट जो था वो पता नहीं कितनी जगहों पर बिक चुका था। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर कोई सीसीडी तर्ज का कोई इदारा ऐसा बनना चाहिए। यहाँ से ही असल लड़ाई, असल दुश्मनी, असल जो एक किस्म की कत्लो गारत है वो इसी वजह से शुरू होती है कि जब आप अपनी जगह के पैसे भी दे देते हैं, उसके बावजूद आपको प्लॉट ना मिले, आपको कब्जा ना मिले, आपको आप किसी मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया वहां पे आपको दुकान ना मिले, तो मेरे ख्याल में बंदा तो मरने मारने पर तुल जाएगा। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हर सोसाइटी को, अब देखिए एफडीए मौजूद है, उसके बावजूद अब होना ये चाहिए कि हमारे जो सादा लोग हैं उनको सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो इदारा है उससे रुजू करें कि क्या ये जो सोसाइटी है या ये जो मार्केट है, क्या ये एफडीए अप्रूव्ड है, क्या ये एक इसके पीछे कोई चेक एंड बैलेंस है। अगर अप्रूव है
تو اس کے بعد آپ اپنا پلاٹ نمبر اپنی جگہ جو ہے وہ لے کر اس کے اوپر فوری قبضہ کریں اور اپنی چار دیواری قائم کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں دیکھیں. اب یہاں آج پہ کل جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں نا وہ بھی فراڈ کر رہے ہیں. وہ بھی فراڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی پہ ہے نا کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا میم تو یہ کسی بھی صورت میں نہ ہو. آپ دیکھیں نا کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا ہمارا کوئی بھی ادارہ. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہلکے سے پیسوں سے اپنی جگہ خریدتے ہیں اور پیسے جو ہے محکمے کو لگاتے ہیں. محکمے کا کوئی نہ کوئی بندہ فرنٹ میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ قسم کا کروڑوں دے کے اربوں روپے کما لیتے ہیں. اور ہمارے ہر دوسرے ٹاؤن میں ہر دوسری مارکیٹ میں اس طرح کے فراڈ جو ہیں بھرے پڑے ہیں. اور یہ تو دیکھیں نا کیس سامنے آ گیا. آپ یہاں پہ الف سے لے کے بھائی اے سے لے کے زیڈ تک جائیں گے آپ کو ہر دوسری جگہ پر آپ کو یہی فراڈ نظر آئیں گے. آج جو بڑے سے بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے ہمارے فیصل آباد میں، بڑے سے بڑا بزنس مین ہے، آپ دیکھیں میں حیران ہوں کہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایک پروجیکٹ اگر کامیاب کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دے دیا، وہ بندے بھی اب فراڈ کر رہے ہیں. وہ بندے بھی لوگوں سے اربوں روپے اکٹھا کر رہے ہیں. ابھی ایک پروجیکٹ بن نہیں پاتا، ٹھیک ہے، وہ اس پروجیکٹ کی ابھی صرف بنیاد رکھی جاتی ہے. اس بنیاد رکھنے کے دوران جو ہے وہ پورے پروجیکٹ کے پیسے دے چکے ہوتے ہیں. ایون دین یہاں پر یہ بھی ہوا ہے ہمارے شہر فیصل آباد میں کہ ایک بندے نے 2 ایکڑ زمین لی، اچھا زرعی زمین لی، اس نے اس کے اوپر جو ہے پورے کا پورا جو وہ 2 ایکڑ جگہ کی بجائے اس نے 25 ایکڑ بیچ دیے اور وہ اربوں روپیہ لے کر وہ ایک قسم کا رفو چکر. ہمارا شہر فیصل آباد دیکھیں کہ یہاں پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے کوئی اس طرح کا محکمہ جو ہے وہ لازمی طور پر آنا چاہیے جو کہ ان لوگوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹے. یہاں پر بڑے بڑے شریف النفس قسم کے جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے بندے ہیں، جی ہم جو ہے جی لوگوں کے پیسے کو لوگوں کی انویسٹمنٹ کو بڑا سیو کرتے ہیں. آپ یقین مانیں وہاں پر بھی بے تحاشا فراڈ ہو رہا ہے. لوگوں سے قسطوں کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے. لوگوں سے پتہ نہیں کس طرح سے پیسہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے صرف اور صرف. اور یہی وجہ ہے کہ پراپرٹی آج ڈاؤن فال ہے. اگر پراپرٹی جو ہے اس میں اگر فیئرنیس ہوتی، اس میں اگر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا کم از کم اتنا ہوتا کہ یار ایک بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے تو میں اس کو ڈیلیور کروں. یہاں پر ڈیلیور کرنے والوں کی تعداد اگر دیکھی جائے یقین مانے شاید مجھے 0 نظر آتی ہے. یہاں پہ بلند و بانگ دعوے ملیں گے، آپ کو سبز بات دکھائے جائیں گے، آپ کو دکھایا جائے گا دیکھیں جی کتنی بڑی سوسائٹی ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اگر 20 جگہ ٹھیک ہیں تو 20 جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں پہ فراڈ ہو رہا ہوگا. تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے لازمی طور پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی بڑا اہم میں کہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے کوئی محکمہ ضرور بننا چاہیے جو کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو جو ہے محفوظ کر سکے. لوگوں کی جو ایک قسم کی جمع پونجی ہے اس کا جو ایک قسم کا بندے کو یہ میرا ایک سوال ہے، جیسے جنہوں نے پیسے دے دیے ہیں جو اس ٹائم پہ پریشان ہیں ان کے لیے کیا حل ہے؟ ان کے لیے حل دیکھیں نا، اب وہ لٹیگیشنز میں جائیں گے، اب وہ عدالتوں میں کیس کریں گے اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے پھر ایسے پراپرٹی ٹائکون جیسے اپنا مساق المال کے مالک گرفتار ہوئے. پھر اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کیس کیا تو آپ کی جو ان کو لارے دیے جاتے ہیں نا، ان کو ایک قسم کے سوچ بات کر دیے بس سال ٹھہر جائے 6 مہینے ٹھہر جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر دیا جاتا ہے. کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں، وہ بیچارہ کیس کے قابل نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ اس سے ریٹرن لے لیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک قسم کے وہ بے وقوف بن رہے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے چیک کریں کہ کیا یہ سوسائٹی، یہ مارکیٹ، یہ ٹاؤن یہ اپرووڈ ہے اور یہ کہاں سے اپرووڈ ہے. آپ وہاں سے پیچھے سے پتہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کریں. لیکن یہاں پر بھیڑ چال ہے. اب ڈیلرز اٹھتے ہیں وہ کسی نہ کسی اپنے سادہ اور سب سے پہلے پھنساتے بھی اپنے رشتہ داروں کو ہیں، اپنے دوستوں کو ہیں جو ایک قسم کے ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنے سارے کیسز ملیں گے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو لوٹا کیسے؟ اس کی انویسٹمنٹ کروا دی، اس کے پیسے کہیں پہ پھنسا دیے، کسی بزنس میں لگا دیے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی. سارے کے سارے جو ایک قسم کے اس طرح کے لوگ ہیں وہ اپنے قریبی لوگ، آپ کو سب سے پہلے قریبی لوگوں کا شکار کریں گے، وہاں سے پیسہ اکٹھا کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو پھیلاتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ٹائکون بن جائیں گے. وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو دنوں میں ترقی کر لی. اور بھائی ہمیں تو مثال کے طور پہ 20 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے، آج ہم کسی مقام پہ سپوز پہنچے، 20 سال ہمیں لگے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ 1 سال میں 6 مہینے میں اتنا چھوٹا سا پروجیکٹ دکھایا اور وہ کروڑوں کو اربوں روپے کا فراڈ کر کے وہ چلے گئے. تو یہاں پر بے شمار ایسی جگہیں ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ایک قسم کا سمجھتا ہوں کہ CCD طرح کا کوئی ادارہ لازمی بننا چاہیے جو اس کے اوپر جو ہے وہ روک کرے، اس کو جو دیکھے اور ہر ٹاؤن کو دیکھے. کرپشن نہیں نہ ختم ہوگی
اب ہوتا کیا ہے کہ جو محکمہ ریگولیٹ کر رہا ہے، جو محکمہ دیکھ رہا ہے، اس محکمے کے بندوں کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے رشوت کی مد میں دیا جاتا ہے۔ جو عوامی نمائندے ہیں، آپ اندازہ کریں، میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ ہر دوسرے ٹاؤن میں ہمارے کسی نہ کسی سیاستدان کا حصہ ہے۔ وہ حصہ کہ اس نے کون سی انویسٹمنٹ کی ہے؟ وہ صرف حصہ اس لیے ہے کہ آپ نے کھل کے فراڈ کرنا ہے، آپ نے کھل کے لوگوں کو جو ہے نا، آپ کے اوپر کوئی کیس ہوگا تو وہ ہم بچا لیں گے۔ ہو یہ رہا ہے۔ اچھا، پچھلا دور حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کا، میں بالکل بات کروں گا، وہاں پر جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایس تھے، آلموسٹ کوئی میں کہتا ہوں 50% پلس جو ہے وہ اسی کام میں ملوث تھے۔ اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا دور ہے، اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی آپ 50% سے ابو ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف ایک ان کو بچانے کے لیے حصے دار بنے ہوئے، ان کو حصہ مل رہا ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کا اپنا ایک قسم کا وہ سسٹم پورا ہو رہا ہے، لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر حکومت کو، اداروں کو ہر صورت میں دیکھنا پڑے گا، لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سیو کرنا پڑے گا، اور اس طرح کے جو ایک قسم کے بڑے مگرمچھ ہیں جو کروڑوں نہیں اربوں روپیہ کما کر جو ہے بھاگ جاتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی محاسبہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ ان چیزوں کو جو ہے ہر صورت میں روکنے کے لیے حکومت کو آگے بڑھ کر کوئی نہ کوئی بہتر کردار ادا کرنا ہوگا۔